جب آپ کے وہاں کو سلامتی مل گئی تو نظام تو بعد کا سوال ہے. آپ میری بات کریں کہ دوسروں کے ساتھ کیا واقعہ ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، حکومت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ الگ کہانی ہے. آپ ذاتی طور پر آپ کا رابطہ دیکھو کہ جس ملک میں آپ ہی کے خیال کے مطابق کچھ لوگ گمراہ ہیں یا راہ پر نہیں ہیں، اس ملک میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کا مسافر بنایا. یہ شکر ادا کرو. اب ایک آدمی پریشان ہے کہ جی اتنی بات کافی نہیں ہے، ان سب کو آپ اصلاح کرو. آپ اپنے حصہ چھوڑ دو. وہ بدی نہیں چھوڑتے، آپ نیکی نہیں چھوڑو بول دو. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بدی چھوڑ دیں، آپ نیکی چھوڑ دو. آپ چھوڑتے ہو. ان کو بھی بدی ایسی ہے ان لوگوں کو جس طرح آپ کو نیکی اچھی محسوس ہوتی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو نیک رہنے کے لیے آپ کو عمل نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے. ان کو گمراہ ہونے کے لیے یہ ان کی بھی غلطی نہیں ہے، راستہ ہی ایسا ملا ان کو. آپ بات رہے نا. اب وہ پڑھو ومن یضلل فلا ہادی لہ. آپ بات رہے نا. جس کو ہمیں ہدایت دے دے اس کو گمراہی نہیں مل سکتی، جس کو ہماری طرف سے گمراہی مل جائے اس کو ہدایت سے ملے گا. اس کے لیے دعا کرو. کیا کرو؟ دعا کرو. وہ انسان جو دوسروں کی نیکی اور بھلائی چاہتا ہے، اپنی بھلائی ہے اس کی. کیا ہے؟ نہیں بات سمجھے؟ آپ اس لیے دوسروں کی نیکی چاہتے ہو، آپ نیک ہو. نہیں آپ بات سمجھے؟ یہ آپ کی نیکی کی دلیل ہے نا. آپ چاہتے ہو کہ دوسروں میں نیکی پیدا ہو، لیکن اگر دوسروں میں نیکی نہ پیدا ہو اور آپ ناراض ہو جاؤ تو پھر یہ ثابت ہوا کہ آپ میں نیکی نہیں ہے. نہیں آپ بات سمجھ رہے؟ ایک انسان دوسرے انسانوں کی نیکی چاہتا ہے، اس لیے ہے اس کے اپنے اندر نیکی رائج ہے. جہاں تک تو بات صحیح سمجھ آتی ہے. لیکن جب دوسرے انسان نیک نہیں ہوتے اور وہ انسان ناراض ہو جاتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ اس کے اندر نیکی رائج نہیں ہے اپنے اندر. مایوسی تمنا ہے، ناراضگی مایوسی جو ہے نا، یہ مایوسی ہوتی ہے. تمنا ایک ہوتی ہے. اور یہ تمنا ہے، اگر تمنا نہ پوری ہو تو مایوسی بن جاتی ہے نا. اپنی تمنا پوری کرانے کی خواہش جو ہے، بعض اوقات آپ کو اللہ کی تمنا پوری ہوتے دیکھ کر مایوسی پیدا ہوگی، حالانکہ وہ اللہ کی اپنی تمنا پوری ہو رہی ہے. نیک آدمی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اس تقسیم پر راضی رہے جو اللہ نے کی ہے. آپ ایسے میں اگر یہ بات ہوتی تو پیغمبروں کے رشتہ دار الگ نہ ہوتے دین سے. پیغمبروں کے رشتہ دار بھی دین سے الگ ہوئے، بعض وقت اولاد بیوی بھی اس دین سے الگ ہو گئے جو ان کا اپنا دین تھا جس کے وہ دائی تھے، اور لیکن انہوں نے کسی نے گلا نہیں کیا، مایوسی نہیں ہوئی. آپ بات سمجھ رہے نا؟ آج کا انسان تھوڑا سا اس کو دین کا قرب مل جائے یا دو لفظ مل جائیں تو وہ فوری طور پر مبلغ بن جاتا ہے، تبلیغ شروع کر دیتا ہے، قال اللہ قال رسول شروع کر دیتا ہے. اور اگر لوگ نہ مانے تو انہیں گالی دینا شروع کر دیتا ہے، ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اندر نیکی کی نفی کا اعلان ہے. بات نہیں نا؟ نیکی اگر ہو اور مبلغ اس کو نیکی بنا رہی ہے تو اس کو تو پھر جو گمراہ ہے اس کو تلاش کر کے لانا پڑے گا، کیونکہ اس کو نیکی بتائے گا. اب دو طریقے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ تنہا بیٹھ کر دعا کرو کہ یا اللہ ان لوگوں کو نیک کر دے. آپ بات میرے جماعت بن جائے، نیک بنا دو. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو نیک بناؤ. آپ میری بات میرے آپ جب نیک بناؤ گے تو آپ ایک جماعت بن جاؤ گے، ایک گروہ بن جاؤ گے یا ایک دائی بن جاؤ گے. آپ بات میرے کہ نیکی کی طرف انہیں دعوت دو گے. آپ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو آپ نیکی کی طرف دعوت دیں گے، اور اگر وہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں گے تو تب بھی آپ ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نیک ہو. اگر آپ ناراض ہوتے ہو آپ نیک نہیں تھے، آپ صرف پراپیگنڈا تھے.
اور اگر آپ دعا کے ذریعے انہیں ٹھیک کرانا چاہتے ہو تو ہر دعا منظور نہیں ہوتی. تمہارا کام ہے صرف دعا کرنا، اصرار کرنا تو نہیں تیرا کام، نہ تکرار تیرا کام ہے. تمہارا کام ہے بمال ادھر سے آپ نے کر دیا تو ہم دعا کر دی. آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو راستے پر لاتا ہے، کسی کو نہیں لاتا. اس لیے کسی قیمت پر مایوسی نہیں آ سکتی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مایوس ہونے والا یا برہم ہونے والا کہ لوگ کیوں نہیں راہ راست پر آ رہے ہیں، یہ لوگوں سے ایک تو غیریت کی دلیل ہے اور بعض اوقات نفرت کی دلیل. میں کہتا ہوں لوگ ٹھیک جا رہے ہیں. کیا جا رہے ہیں؟ گمراہ نہیں جا رہے، صحیح جا رہے ہیں. اب تمہیں کیا پتا کہ لوگ کیسے جا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے بظاہر عمل ان کے ٹھیک نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب سے پوچھا نہیں آپ نے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں کہ نہیں ہیں، اسلام میں یہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ان پر راضی ہے کہ نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے آپ کا خود ہی فیصلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ملک سے نیکی مقام ہے، ان کو ملنی چاہیے. یہ آپ کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ تم سے شاید وہ بہتر مسلمان نکل ہے، این ممکن ہے. لیکن آپ کہیں گے جی کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں؟ تو مسجد میں دیکھا ہم نے، اس کو دیکھا ادھر دیکھا. این ممکن ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ زیادہ مومن ہو اور تمہارا دل عبادت کر کر کے سخت ہو چکا ہو. ممکن ہے، یہ ممکنات ہیں. اس لیے تبلیغ کرنے والا اور لوگوں کے لیے نیکی کی خواہش رکھنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ خواہش یا دعا کر کے آگے پر راضی ہو جائے اللہ پر. اللہ کرے یا نہ کرے. آپ کو بات سمجھ کہ نہیں آئی؟ آگے جو ناراض ہو جاتا ہے وہ جھوٹا ہے خود. بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی ہے؟ کہ یا اللہ ہم نے تو مانگا تھا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ سارے نیک ہونے چاہیے، آپ نے تو لیڈر میں ایسے دے دیے سارے ادھورے ہیں. یہ کیا لیڈر دے دیے انہیں؟ یہ جو ہے نا یہ شاید ہماری اپنی غلطی کی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر نیک آدمی راضی ہوگا. اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو پھر یہ کس کا فیصلہ ہے؟ کہہ رہا تھا کہ نظام اپنے پاس سے انسان نظام ہے جو اپنے مرضی آپ پر تلاوت ہو گیا تو وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے پر لازم ہو، اپنے پر لازم نہیں کرتا. اسی بات سے تو وہ چیز الگ بات ہے نا. آپ کا سوال کیا ہوا کہ 40 سال سے انتظار کر رہے ہیں تب وہ بات نافذ نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے اور آپ پر ہو گئی ہے، اس کا شکر ادا کرو. آپ جو چیز نافذ کرنا چاہتے ہیں شاید وہ نفاذ نہ ہو سکے. ہاں آپ کا کام ہے رضا چلنا. مطلب جس طرح کی چیز آپ نفاذ کر رہے ہو شاید وہ اس طرح چیز نہ ہو. ممکن ہے آپ جس طرح سب کو ایک ٹائپ میں داخل کرنا چاہتے ہیں شاید ایسا نہ ہو. اسلام آپ کتاب سے پڑھا نا، اسلام کتاب تو ایک ہوتی ہے، سب کو ایک جیسے بنتی ہے، اور کوئی دقت ہے نا کہ 72 فرقے بنتے ہیں. اگر سب کو ایک جیسا پیغام مل جاتا ہے تو ایک جیسے ہو جاتے ہیں نا. کوئی فرق تو ہے نا. وہ فرق کیا ہے؟ یہ دیکھو آپ سارے دانا لوگ آئے ہیں اسلام کے اندر، مبلغین، سب کی الگ الگ بات ہے، تھوڑی تھوڑی بنیاد تو ایک ہی ہے. اور چلو غزالی صاحب تو آئے، رومی صاحب کیا ہے، مولانا روم، ان سے پوچھو بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ کہانیاں سناتے ہیں، اپنے پاس سے لکھتے ہیں. پاس سے لکھی ہوئی کہانی چاہے قرآن کی تفسیر ہی ہو، ہے تو سچی نہیں نا. لیکن قرآن در زبان پہلے بھی اب آپ بات سمجھو کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو وہی پیغمبر پر آتی ہے تو لیکن کسی فقیر پر الہام، کسی کی کیفیت یا کوئی ایسی واقعہ ہو سکتا ہے، یا آج خود غیب سے مضامین خیال میں، تو مانو گے نا کہ مولانا روم پر غیب سے مضامین آتے ہیں. پڑھ کے دیکھا نا آپ نے کتاب میں نہیں بیان کر رہے، لیکن یہ کیا بیان کر رہے ہیں. اسی طرح اور لوگوں کو دیکھو کہ ایک جگہ پر سارے دین کے مبلغ ہے، مولانا روم دین کا مبلغ ہے. آپ بات میں رہے، اور مولانا روم کو، مولانا روم بنانے والے جو ان کے گرو تھے ان کا نام کیا تھا؟ اچھا تبریل.
اور وہ بھی دین کے مبلغ ہوں گے، لیکن ان کی حالت اور مولانا روم نے ہی ان کی حالت پر اعتراض کر دیا کہ تم کیسے آدمی ہو، یہ کیا ہے تیری زندگی کس طرح کی ہے. آپ بات میں رہنا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی نہ پہچانا. اب ایک اور طرف سے ہے دوسرا لے لو، اپنے علاقے کے لوگ دیکھو. آپ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں انڈو پاک، یہاں جتنے بزرگ ہیں جو زیادہ نمایاں ہوئے، ہر ایک کی طرز زندگی الگ الگ ہے. دین ایک ہی ہے لیکن طرز رہائش الگ ہے، اور ان کا جو زاویہ یا گروہ یا دائرہ یا خانقاہ جو بنی ہوئی ہے وہاں کا نظام الگ الگ ہے. کہیں تو قوالی ہو رہی ہے اور کہیں پر جو ہے نا ایک چمک کی آواز بھی نہیں آئے گی، خاموشی سناٹا ہوگا. اور ہے دونوں ہی اسلام کے لوگ، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ اسلامی لوگ جو ہے وہ صرف تبلیغ کے ساتھ چل پڑیں گے، کہتے ہمارا کام نہیں ہے حکومت کے ساتھ، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا. یا الناس لوگوں کی بات اب آتے میرے نا لوگوں کو پیغام دیتے ہیں اللہ کے دن کے قریب آ جاؤ، کلمے کی اصلاح کر لو، نیکی کی طرف مائل ہو جاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک حکومت نہ ملے نظام میں اب باطن درست نہیں ہو سکتا. آپ آتے میرے نا آج جب جتنی باتیں کا فرق بیان ہو چکا ہے، آپ فرق کو ایک فقہ نافذ کر دو اسلامی طور پر، دوسرے باغی بغاوت فوراً مرتاد ہو جائیں گے کیونکہ اس سے خارج ہو جائیں گے نا آپ کے نفاذ سے. اور نتیجہ یہ ہے کہ یا تم مجھے مار دو گے یا وہ تمہیں الٹا دیں گے. چلو جی قادیانی کو چھوڑے، بحث میں نہیں جاتے. سنی لوگ جو حکومت بنائیں گے آپس میں بیٹھے یہ کدھر بھیجو گے؟ بتانا کسی کو نہیں، آپ بتا دو. تھوڑا سا بند کر کے کرتے نہیں ہے تو گئے گے بدلے پہ مال روڈ پہ نکلے گا کہ ضرور. اس کو چھوڑو. ایک جگہ کہتے کہ شادی ہے، میرے منہ سے نکل گیا کہیں شادی کہیں غم ہے، یہی عالم ہے عالم کا، وہی ہی تو سہاگ رات چاند آیا محرم کا. تو وہ جو میرے ساتھ تھے وہ کہنے لگے چاند آیا محرم کا، خوشی کی بات ہے، مگر میرے گھر پر اگر یہ واقعہ ہو جائے ایسا سوال کیا کہ تجھے بچے سبق نہیں آپ بات سمجھے کرے. اب یہ آپ بازو میں آ گیا اور پھر میری یہ آپ کو غلطی تھی یا کیا تھی، وہ اتنا سفر تو یہ آپ کی اپنی بات ہے نا. نظام جب نافذ کرو گے، نظام میں اس مقام گھوڑے کا کیا مقام ہوگا، تاجی کا مقام ہوگا. نظام سچ کے نظام کی بات کر رہے ہو، نظام کو چکے گا. نظام میں کیا تکلیف ہوگی پھر؟ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نظام کیسے نافذ کرو گے پھر؟ میں نے کہا کہ اتنا فرق اس کو چھوڑ دو، اتنا مکمل اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. جو چیز آپ کہتے ہیں 40 سال میں نہیں ہوئی ہے وہ آپ کے پاس خود بھی واضح نہیں ہو رہی نا. نفاذ کیا کرو گے؟ ایک آدمی جو ہے نا بڑے سیریس قسم کے مبلغ اور عالم دین حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کو بات سنو، آپ کے کان میں بات لگایا نا استغفر اللہ کے دور میں نے اس کی پکی پڑھی. آپ نہیں بات سمجھے، آپ نے اس کی کہا نا ہم کہتے رحمۃ اللہ علیہ، یہی سب اختلاف ہو گیا کیسے ہو گیا؟ یہی اختلاف. آپ میری بات سمجھے نا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کا ابلاغ نہیں ہوا، ایک دوسرے کا شعور نہیں ہوا. مولانا احمد علی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ پھر اختلاف کرو گے کہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہہ رہے ہو؟ حالانکہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دادا صاحب کے بارے میں کوئی بیان دے دیا، داغ دیا بیان، اور دادا صاحب کے ماننے والے جب برہم ہو گئے. بات سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ یہی دقت ہو رہی ہے. خواجہ صاحب کے ماننے والے جو ہیں وہ اور قسم کے مزاج رکھتے ہیں، اور اس کے ماننے والے کچھ اور قسم رکھتے ہیں. تمام خواجہ غریب نواز جو ہے نا دادا صاحب سے کہتے ہیں یہاں سے فیض یافتہ ہوئے. یہ انہی کا شعر ہے، کن کا؟ خواجہ غریب نواز ہے. کون سا؟ گنج بخش فیض عالم بزر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کامل ہے. خواجہ غریب نواز کے آستانے کے اندر قوالی ہوگی، پاک شریف کے اندر ہی قوالی ہوگی. دادا صاحب کے اندر قوالی کرو، چار دیواری کے اندر نہیں ہوگی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ بولو. ٹھنڈی سانس آ گئی نا. نظام کیا نافذ کرو گے؟ یہاں سے نظام نافذ نہیں ہو رہا. نظام کیسے نافذ ہو؟ نظام قوالی کا نافذ ہوگا، ذکر کا نافذ ہوگا، تبلیغ کا نافذ ہوگا، کچھ جماعت اسلامی کا نظام نافذ ہوگا، اور یا بدلے پہ وہ ان کا نظام ہوگا، نورانی صاحب کا نظام نافذ ہوگا، یا کسی اور پشانی کا نظام نافذ ہوگا. میں کیا نظام نافذ کرو گے؟ یہی وجہ ہے
کہ مشائخ کرام اور علماء صاحبان کا مزاج الگ الگ ہے، اور مشائخ کرام آپس میں بھی الگ ہے اور علماء آپس میں بھی الگ ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ نافذ کیا ہو؟ زندگی نافذ نہیں ہو رہی تمہیں برابر کی تھی، اسلام میں کیسے نافذ کر رہے ہیں؟ پہلے تو زندگی نافذ کرو، زندگی جو ہے وہ آسان نافذ کرو. زندگی اس کے لیے اور ہے، دوسرے کے لیے اور ہے. آپ بات سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ اسلام میں جو ہے وہ سربراہ اور وہ حکومت ہی نہیں کرتا، وہ خدمت کرتا ہے، اور اس کا اپنا رہن سہن کم از کم جو سب سے غریب ہوگا ملک کا اس کے برابر، اسلام کے برابر رہتا ہے وہ، پھر تو وہ بادشاہ ہوتا ہے. یہاں یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. بین الاقوامی سچویشن ہے، ممکن نہیں ہے. جنگ میں ممکن نہیں ہے کہ آپ خود لڑائی کر سکو، جبکہ دنیا کے اندر سسٹمیٹک لڑائی شروع ہوگی. سسٹمیٹک میں سائنٹیفک. اب ٹینک ہے، یا تو ٹینک کو تم دعا کے ذریعے توڑ سکو، آج تک تم نے توڑا نہیں دعا کے ذریعے. تو ٹینک کو میزائل توڑے گا، یہ ٹینک ہی توڑے گا نا. اب میزائل بنانے کے لیے، ٹینک بنانے کے لیے پھر تمہیں اسلام کی ضرورت ہے. جہاں پہ تم کہو کہ اسلام کے ذریعے ہم اس کو توڑ دیں گے، اسی بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ یا تو کوئی کرامت دکھاؤ کہ دشمن کے ٹینک برباد ہو جائے، ویسے ہی خالی دے دو. جب برباد نہیں ہوتے تو پھر ہم امریکہ سے ایڈ لیں گے، سود بھی دیں گے، آجزی بھی کریں گے، یہودی سے اسلحہ مانگیں گے، کچھ اور طریقہ کریں گے. یہی بادشاہ لوگ کہتے ہیں. تو جہاں تم مسلمان جو ہو تمہیں کوئی بتا دو کہ اس اسلحے کے بغیر ہندوستان سے کیسے فیصلہ کریں ہم، اور تم لوگوں نے بتایا کچھ نہیں ان کو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یا پھر ایسی بات ہے کہ پیسے کے بغیر زندگی گزارنا بڑی اچھی بات ہے، کو گزارنے والا بھی ملے. ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس پر اللہ کا فضل ہے. کیا اللہ کا فضل ہے؟ کہ صبح کا کھانا ملتا ہے، شام کو نہیں ملتا، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے. پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے. اور جب کسی کو پیسے دیتے کہتے بڑے ابتلا میں ہے، مصیبت میں ہے. کیا ہو گیا؟ صرف پیسے ہی پیسے ہو گئے، بڑی مصیبت میں گرفتار ہے. اولاد بھی زیادہ ہوگی، پیسے بھی زیادہ ہو گئے، اب اللہ رحم کرے بہت مصیبت ہے اس پر. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ایک قسم کی مطلب ہے مصیبت کی دلیل ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنی سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ آج کل تو یہ نہیں کہتے، اب یہ کہتے اللہ کا فضل ہو جائے تو پیسے ہو جائے. وہ قوم جو پیسے سے محبت کرے اور خدا سے محبت کا دعویٰ کرے، منافق نہیں ہوتی تو گمراہ ہو جاتی. ایک طرف پیسہ ہو اور ایک طرف خدا کے ساتھ محبت ہو، اور دونوں کے ساتھ بجا وقت اگر محبت کرنے والی ناممکن ہے. آپ کبھی خدا کے نزدیک ہو تو پہلی چیز جو مانگو گے وہ دولت مانگو گے. اس لیے پھر آپ بتاؤ کہ کیسے آپ نافذ کرو اسلام کو، جبکہ باطن آپ کا اپنی ذات سے فارغ نہیں ہوتا. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اس لیے دعا کرنے کی بجائے آپ رضائی کرو بات کو کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. آپ بات میرے، یا پھر آپ خود ہی کرو، یہاں سے شروع کر سکتے ہو تو کرو. دعا ناراض ہو کے نہ کرو، بد دل ہو کے نہ کرو. دعا فرض ہے کہ یا اللہ آئے ان لوگوں کو آسانی عطا فرما اور مجھے راضی رکھ. پھر اگر کسی آدمی پر آپ ناراض نہ ہوگے، چاہے سیاہ ہو تو چاہے سنی ہو تو چاہے مذہب میں ہو تو چاہے لا مذہب ہو، پھر آپ یہ نہیں کہو گے استغفار وہ کیسا آدمی ہے، اس کو وہی راستہ ملا تمہیں وہ راستہ ملا. وہ اپنے راستے پر ٹھیک ہے، تم اپنے راستے پر ٹھیک ہو، تاکہ آپ اپنے اندر سے اختلاف مٹاؤ. اختلاف جب تک نہ مٹے گا قوم جو ہے اس میں قوت نہیں پیدا ہوتی. اور اختلاف کون مٹائے گا؟ جاننے والے آپ لوگ.